آج لوگ کہہ دیتے ہیں جی، عجیب جملہ میں نے ایک سنا، جب ہم کسی ایسے بندے سے جو علی علیہ السلام کی فضیلت کا منکر ہے پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت علی کے فضائل سب سے زیادہ نہیں ہیں، تو کہنا پڑتا ہے آپ صاحب کو کہ ہاں فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ہی ہیں۔ تو پھر آپ ان سے کہیں کہ جس کے زیادہ فضائل ہیں اس کو فضیلت والا کہہ لیں، نہیں۔ یہ عجیب دیکھیں نا، منطق دیکھیں آپ کو کہ جس کے فضائل زیادہ ہیں اس کو آپ فضیلت والا نہ کہیں، عجیب منطق ہے یہ ان ملاؤں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہل سنت کے عقیدے کی بنیاد تک کا علم نہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اہل سنت کے سادہ لو عوام کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے گمراہ کرنے کا پورا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ جل مجدہ الکریم کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرع شریف کا حکم کیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھنا کہ اہل بیت اطہار کا اپنا عقیدہ کیا ہے، اور بالخصوص مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا اپنا عقیدہ کیا ہے۔ اور آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو جب حق کی طرف بلایا جاتا ہے اور حق کو واضح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی اس بات میں صداقت رکھتے ہیں تو آئیے اپنی اس بات کو سچا ثابت کریں اور اس بات کی صداقت کو لوگوں کے سامنے عیاں کریں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر انہیں یہ کہا جائے کہ آپ لوگ آئیں اور آ کر بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں، اور آپ یہ جو سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے جن کا اصول کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ جو بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے فضائل زیادہ ہے تو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بات بیان کر کے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ نہ صرف اہل سنت کے لوگوں کو نہ صرف گمراہ کر رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے اکابرین جن میں محدثین، مفسرین، متکلمین، بڑے بڑے علماء شامل رہے، ان کے بیان کردہ اصولوں کو بھی توڑ رہے ہیں اور ان کے بیان کردہ عقائد کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر میں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہوں کہ یہ لوگ اصل میں اہل سنت کے اجماعی عقیدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اب آ جائیے آمدم برسل مطلب، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے جو قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جن کے فضائل زیادہ ہوں گے تو ان کی افضلیت ہوگی۔ اچھا، یہ اتنا سیاڑا آدمی ہے جس کو آپ نے سنا ہے کہ یہ افضلیت کا ذکر نہیں کر رہا ہے، یہ فضیلت کا ذکر کر، تو فضیلت سے تو ہمیں انکار ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کی ساری فضیلتوں کو ہم مانتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کے فضائل کو نہیں مانتے۔ فضائل اور چیز ہے اور افضلیت اور چیز ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جوہلا کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ جوہلا کو سمجھ میں آنے والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات کہی کسی نے کہ جہالت بھی کیا بد بری بلا ہے کہ باوجود معجون و مرکب کے لا دوا ہے، یہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اب یہ جو قاعدہ بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اپنا من گھڑت قاعدہ بیان کر رہے ہیں، یہ قاعدہ اہل سنت کے کسی بھی ماخوذ میں نہیں لکھا ہوا کہ جس کی فضیلتیں زیادہ ہوگی تو وہ افضل ہوگا۔ اب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ افضل کا لفظ تو استعمال نہیں کر رہے، فضیلت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ علماء کو بھی جو ہے یہ ان کو پتہ ہے کہ جب علماء کا سامنا کرنا ہوگا تو یہ کہیں گے جی ہم تو فضیلت کی بات کر رہے ہیں۔ تو علماء کو تو یہ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ وہ ڈوج دے کے نکلنا چاہتے ہیں، اور عوام کے سامنے یہ ڈوج دے رہے ہیں کہ ہم افضلیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ قاعدہ کسی جگہ بھی اہل سنت کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ نہیں دکھا سکتے کہ جس کی فضیلتیں زیادہ ہوں گی وہی افضل ہوگا۔ میں صرف آپ کو یہاں پر کچھ نظائر محدثین کے یہاں پر پیش کروں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے واضح طور پر اپنی کتاب فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 255 پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان یفوقا بعد المفضولین بخصلۃ لا تستلزم الافضلیت المطلقہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ فوقیت رکھتے ہوں بعض مفضولین کسی خاص خصلت میں، یہ افضلیت مطلقہ کو مستلزم نہیں، یہ بات افضلیت مطلقہ کو لازم نہیں کرتی۔ اچھا، مزے کی بات یہ
کہ یہ اپنے عوام کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہاں پر بات افضلیت مطلقہ کی ہو رہی ہے، فضل جزوی کی بات نہیں ہو رہی ہے، فضل افضلیت میں جمیع الوجوہ کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک میں نے آپ کو یہاں پر محدثین میں سے ایک محدث کا قاعدہ بتایا، اس کے بعد امام احمد بن اسماعیل بن عثمان القرانی الحنفی، ان کا سن وفات ہے 893 ہجری۔ وہ فرماتے ہیں الکوثر الجاری جلد 10 صفحہ نمبر 203 پر، اور رقم تحت الحدیث ہے 6546، وہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْأَفْضَلِيَّةَ، کہ کسی کے فضائل کی کثرت اس کی افضلیت کو لازم نہیں کرتا۔ تو یہ تو ہے اصولی بات، یعنی کہ جو اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اپنی طرف سے جو قاعدہ بیان کر رہے ہیں، ان کی اپنی طرف سے بیان کردہ قاعدے پر ان کے پاس کوئی نقل نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کو یہ ایسے سنی عوام کو کھول کے کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کے اس طریقے سے یہ دکھا سکیں کہ یہ دیکھیں جی یہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کے فضائل زیادہ ہوں گے تو وہ افضل ہوگا۔ بلکہ امام احمد بن حنبل خود جو خود یہ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ما جاء لأحد من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما جاء علی ابن ابی طالب، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کے بھی اتنے فضائل نہیں آئے جتنے مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کے فضائل آئے۔ تو وہ خود جو یہ بات کر رہے ہیں، ان سے یہ کہیے کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے، ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل کا اپنا عقیدہ کتاب السنہ کے اندر لکھا ہوا ہے، جو آپ کے بیٹے کی کتاب السنہ ہے عبداللہ بن احمد بن حنبل، انہوں نے واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ میرے بابا امام احمد بن حنبل شیخین کریمین کی افضلیت کے قائل تھے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر میں ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا، عمدۃ المرید مرید شرح جوہرۃ التوحید، یہ امام برہان الدین ابراہیم اللقانی کی کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 1041 ہجری۔ یہ واضح طور پر اس بات کو یہاں پر لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہ لا کلام فی عموم مناقبہ و وفور فضائلہ و اتصافہ بالکمالات و اختصاصہ بالکرامات الا انہ لا يدل علی الافضلیت، کہ اس بات میں کوئی بھی کسی کو کوئی بھی کلام نہیں ہے کہ مولا کائنات کے مناقب عام ہیں اور آپ کے فضائل وافر مقدار میں ہیں، اور آپ کے کمالات کے جو اوصاف ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ کے اختصاص یعنی آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں، اس میں کسی کو کوئی بھی اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ الا انہ لا يدل علی الافضلیت، لیکن یہ چیز افضلیت پر دلالت نہیں کرتی، یہ فضیلت تو ہے لیکن یہ افضلیت نہیں ہے۔ کون سی افضلیت؟ بمعنی زیادت الثواب والکرامت عند اللہ تعالی، یعنی وہ افضلیت جو زیادت ثواب اور کرامت عند اللہ پر دلالت کرتی ہے، یہ اس پر یہ چیز دلالت نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد یہ میرے سامنے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کا اقتباس موجود ہے مکتوبات امام ربانی کا، اس کا صفحہ نمبر ہے 589۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی جل کریم کے فضائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی افضلیت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی نے یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ افضلیت شیخین کریمین ہی کو حاصل ہے۔ پھر ان موصوف نے آگے چل کے ایک جگہ پر یہ بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عجیب، مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے، یہ کیا بے وقوفی، اس طرح کر کے اپنی طرف سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی آپ اگر ان لوگوں کو بے وقوفوں کے زمرے میں گرداننا چاہتے ہیں، یا آپ ان لوگوں کو اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے زمرے میں گردانا چاہتے ہیں، یا نواسب کے زمرے میں گرداننا چاہتے ہیں، کھل کے اگر بات کریں تو پھر آپ سرکار پیر علی شاہ صاحب کو کیا کہیں گے؟ سید ہیں وہ بھی۔ سید عبد الواحد بلگرامی کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی سید ہیں۔ سید داتا گنج بخش علی حجویری سرکار کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی سید ہیں۔ اس کے علاوہ سید احمد کبیر رفاعی کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی سید ہیں۔ سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی سید ہیں۔ ان سب لوگوں نے مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کی ساری کی ساری فضیلتوں کو مانا ہے، لیکن انہوں نے افضلیت شیخین کریمین ہی کی بیان کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے چنگل میں نہ آئے، ان کو اہل سنت کے عقائد کے اصول کا، اس کی اصل کا بالکل بھی نہیں پتا۔ اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام مع الاکرام۔